قرآن مجید سے ایک آیہ نور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین مجلس، اولیاء کرام اللہ کی روشن نشانیاں ہیں، اور یہ خدا شناس لوگ ہمارے محسن ہیں۔ ہم اور ہماری نسلیں ہمیشہ ان کے احسان مند رہیں گے۔ ہمارے یہاں بر صغیر پاک و ہند کے اندر نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ ہی کوئی صحابی آیا ہے۔ کچھ لوگوں کے تذکرے ملتے ہیں جو شرف صحابی سے ممتاز ہوئے۔ کالی کٹ کا راجو، بابا رتن ہندی لال، جنہیں اسلام کی بہاریں ملی۔ باقی یہاں اسلام آیا کیسے؟ یہ حرم سے علماء کے، صوفیاء کے، اولیاء اللہ کے قافلے چلے اور انہوں نے یہاں آ کے تبلیغ کی۔ لوگوں نے زنات توڑے اور اپنے گلے میں اسلام کا تعویذ ڈالا۔ سبحان اللہ۔ یہاں ان کی محنت کا نتیجہ کہ ہمیں اسلام کی بہاریں ملی۔ جس شخص کا میں نے نام آپ لوگوں کے سامنے عرض کیا، رتن ہندی لال، اس کا تعلق ہندوستان سے ہے اور یہ تاجر تھا۔ مکہ المکرمہ میں تجارت کے لیے اس شخص کا آنا جانا تھا۔ اس شخص کو ایمان کیسے نصیب ہوا سنتے چلیے۔ یہ تجارت کے لیے مکہ، ہندوستان سے مکہ گیا ہوا تھا، تو یہ اس راستے سے گزرا جہاں میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھائی کے پاس کھڑے تھے۔ اس شخص نے حضور کو اٹھایا، حضور کا بچپن تھا، اور کھائی کے دوسرے پار کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی قدموں سے واپس پلٹے اور رتن کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا جزاک اللہ تعالی، اپنے عربی لہجے میں، کہ رتن اللہ تجھے جزا دے۔ لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بہت ہے۔ انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد، اچھے رویے انسان بھولتا نہیں ہے۔ ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، اور جب لبوں میں یہ کلمات جزاک اللہ تعالی، تو رتن حضور میں کھپ سا گیا۔ خیر حضور گھر تشریف لے گئے، رتن وطن آ گئے۔ زندگی کی بہاریں لیل و نہار کروٹیں بدلتے رہے۔ الاختصار، رتن بوڑھا ہو گیا، تجارت کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا اور اپنے وطن ہندوستان میں ہی لگ کے بیٹھ گئے۔ آپ فرماتے ایک دن میں اپنے مکان کی چھت پہ لیٹا تھا تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے چاند ٹوٹا۔ فرماتے مجھے خوف آنے لگا، دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی۔ لیکن یہ تھوڑی دیر کے لیے یہ منظر آنکھوں نے دیکھا، اور پھر اس کے بعد آسمان ستاروں سے اور چاند سے روشن اور مزین ہو گیا۔ لیکن یہ لمحے رتن کہتے مجھے یاد رہے۔ تجارتی قافلہ عرب سے ہندوستان آیا اور انہوں نے آ کے تذکرہ کیا کہ مکہ میں ایک ادعائے نبوت ہے۔ قوم نے ان سے معجزہ مانگا اور انہوں نے یوں انگلی کا اشارہ کیا۔
چاند کو کھینچ کے قدموں میں بلا لیا. او سکیاں کھجورا اگا جان دائے, او گنگیاں تھی گلاں کرا جان دائے, او پتھراں تھی کلمے پڑھا جان دائے. قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں, کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں. اب رتن کہتے میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں حضور کے قدموں میں حاضر ہو جاؤں. وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ اے زوف مدد کر در احمد پہ گرا دے, دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا. اچھا وہاں پہنچ کر کے تو کیفیت ہی بڑی عجیب ہو جاتی ہے. وہ کسی نے کیا خوب لکھا تھا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ اتنے بڑے ہجوم میں وہ دیر تک سنتے رہے فقط میری ہی داستان. تو وہ تو ایک کائنات ہی الگ ہے. رتن کہتے دل چاہا کہ حضور کے قدموں میں چلا جاؤں, اور دل دینے کے لیے دل بر کے پاس چلیں گے. دل بہت بڑی کائنات ہے, اور دل دینا اسے چاہیے جو دل بر ہو. جو دل بر نہ ہو اسے دل نہیں دینا چاہیے. ہم سے غلطی ہوئی, ہم نے دل اسے دیا جو دل بر نہیں تھا, اور جو دل بر نہیں ہوتے ان سے توقع رکھنی چاہیے کہ وہ زندگی کے کسی موڑ پہ آ کر کے آپ سے دامن چھڑا کے رستہ بدل لیں گے, اور وہ خواب وہ سپنے وہ کیا کچھ آنے والے کل میں جو ہم نے سوچا تھا وہ ایک ہی جھٹکے میں سب کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو کتنی اذیت ہوتی ہے. وہ محسن نقوی نے کہا تھا کہ آنکھوں کا رنگ بات کا لہجہ بدل گیا, وہ شخص ایک شام میں کتنا بدل گیا. شاید وفا کے کھیل سے اکتا گیا تھا, وہ منزل کے پاس آ کے رستہ بدل گیا. بے وفاؤں سے خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. گاڑیوں کے پیچھے پڑھتے نا صنم بے وفا, بعض جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے پیار سے توبہ. یہ آپ اکثر گاڑیوں کے پیچھے اس طرح کے عجیب و غریب جملے پڑھتے ہیں. محبت نہ ہو گر درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں. دنیا تو قائم ہی محبت سے ہے, لیکن ہم سے غلطی ہوئی, ہم نے دل وہاں دیا جو دل بر نہیں تھا, اور اس کی بے وفائی پہ آنسو بہانے پڑے. یہ آنسو قیمتی بڑے ہیں, لیکن بے وفاؤں کے لیے بہائیں گے تو ان آنسو کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں. یہ آنسو خاک میں ملیں گے, لیکن جو آنسو رسول اللہ کی محبت میں بہیں گے وہ قیامت کے دن میزان پہ کام آئیں گے. تو دل بر کو دینا چاہیے. تو رتن دل دینے کے لیے حضور کے پاس چلے گئے. یار ایک شخص نے بادشاہوں کی مدح میں بہت کچھ لکھا, بصیری نام تھا نا ان کا, اور وہ اتنا بادشاہوں کی بارگاہ کا مقبول ترین شخص تھا, قصیدے لکھتا تھا ان کے, اور وہاں سے داد اور امداد سب کچھ ملتا تھا. لیکن زندگی میں ایک امتحان بڑا آیا نا, فالج نے آ گھیر لیا اور بستر علالت پہ آ گرے. اچھا جب بستر علالت پہ آ گرے تو اب یہ کیا ہو گیا, جب بستر علالت پہ آ گرا, زندگی موت سے لڑنے لگا, تو موت کو سامنے رقص کرتے دیکھا, تو اب کوئی دل جوئی کے لیے نہ آیا, کوئی مرہم پٹی رکھنے کے لیے نہ آیا. آپ جانتے ہو غم کب تکلیف دیتا, جب کوئی غم گسار نہ ہو. جب غم بانٹنے والے ہوں تو غم غلط ہو جاتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں, ہے دل میں درد و علم کے فسانے بھرے ہوئے, مدتوں سناؤ گھر کوئی درد آشنا ملے. تو ویسے بھی کہتے ہیں ایک دوسرے کے حال سے واقف رہا کرو. تو غم غلط ہو جاتا ہے جب کوئی اپنا کو مل جائے, کوئی دو محبت کے جملے بول دے, لیکن کوئی نہ آیا. آئینہ ٹوٹ گیا. کہا ساری زندگی ان کی شان میں لکھا, قصیدے لکھے, لیکن آج مشکل میں آیا تو کوئی نہیں آیا. تو بصیری نے پھر کیا کیا, وہاں سے رشتہ اور رشتہ بھی توڑ لیا اور کہا اب میں حضور کا نغمہ لکھوں گا. اور پھر اس نے آج بچے کی زبان پہ وہ نغمہ ہے نا, مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حضور کا نغمہ لکھا اور پھر حضور خواب میں تشریف لے آئے. اور حضور فرماتے بصیری, اور سنو یار, حضور خواب میں آئے تو حضور ہی آتے ہیں. اور پھر حضور کچھ عطا کرے محض گمان نہیں ہوتا, حضور حقیقت میں عطا فرماتے ہیں.
بصیری نے حضور کا قصیدہ لکھا. حضور فرماتے ذرا سناؤ نا وہ قصیدہ جو میری شان میں لکھا ہے. اور پھر ادب کے تمام تر تقاضوں کو بجا لاتے ہوئے بصیری نے حضور کا قصیدہ پڑھا اور حضور راضی ہوئے. حضور جھومنے لگے اور حضور نے بصیری کے بازو پہ جو ہے وہ اپنا مبارک ہاتھ پھیرا تو وہ فالج زدہ جو جسم تھا وہ ٹھیک ہوا. اور جاتے ہوئے حضور نے فرمایا یہ چادر بصیری تمہارا انعام ہے. جب صبح اٹھتے ہیں خوشبوؤں کے قافلے بھی اترے. جو چادر میرے رسول نے خواب میں دی صبح اٹھتے ہیں تو وہ سرانے موجود بھی ہوتی ہے. دل اسے دو جو دل بر ہو. یہ دل دینے کے لیے رتن دل بر کے پاس چلے گئے. بچپن میں ملے تھے حضور ان سے, اب حضور جوان ہو گئے ہیں. یہ اس وقت جوان تھے لیکن اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں. حضور نے رتن کو آتے ہوئے دیکھا. 35-40 سال کا تقریباً زمانہ بیت چکا ہے. رتن کو آتے ہوئے دیکھا اور حضور دیکھ کے فرماتے ہیں رتن ہندی, آپ رتن ہندی ہو؟ کالا نام, جی میں رتن ہندی ہوں. لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا. فرمایا رتن تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, ایک زمانہ تھا میں بچہ تھا اور آپ جوان تھے. میں کھائی کے پاس کھڑا تھا اور آپ نے مجھے دوسرے پار کیا تھا. فرمایا میں محمد تمہارا انتظار کر رہا تھا. فرمایا لاؤ مجھے اپنا ہاتھ دو, آج میں تمہیں جہنم کی کھائی سے پار لگا دوں گا. یاد آیا کوئی ملا تھا, کسی نے جزاک اللہ کہا تھا. تو یہ رتن شرف صحابیت سے ممتاز ہوئے. کچھ اور لوگوں کے تذکرے جنہیں اسلام کی بہاریں نصیب ہوئی. باقی اسلام میں نے عرض کیا یہاں لانے والے یہ حرم سے لوگ چلے تھے, علماء کے اولیاء کے قافلے. جب نہید نامی بیٹی کے سر سے راجہ دہر کے گنڈوں نے دوپٹہ کھینچا, اس نے یا الحجاج کہا. یہ تاریخ کا کوئی قابل ذکر انسان نہیں, بہت بڑا بدماش ہے. ہزاروں لوگوں کے خون سے اس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں. اس سماج کا بدماش آدمی کہتا ہے لبیک یا اختی, بہن میں حاضر. اس نے پھر اپنے بھتیجے اپنے داماد کو یہاں بھیجا اور وہ ہندوستان کے تخت و تاج کو رونتا ہوا یہاں آیا. اچھا وہ جگہ جگہ پہ رک جاتا اور رک کر کے کہتا بہن میں حاضر. کسی نے سوال کیا یہ اچانک طبیعت میں طوفان کہاں سے آتا ہے کہ آپ یہ جملہ کہتے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بہن کو چشم تصورات میں دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے مدد کو پکارتی ہے, تو میں اسے کہتا ہوں بہن گھبراؤ نہیں, تمہارا بھائی زندہ ہے اور وہ تمہاری مدد کے لیے آ رہا ہے. وہ یہاں آیا اور اس کی بیٹی کے سر پر اس نے عزت کی ردا رکھی اور 4 سال یہاں گزارے. اس نے مکران سے ملتان تک دوڑا. اپنے کردار اخلاق سے 1 لاکھ انسانوں کو محمد عربی کا غلام بنایا. وہ شخص یہاں سے خود تو چلا گیا لیکن یہاں دین چھوڑ گیا اور اس شخصیت کو زمانہ محمد بن قاسم کے نام سے جانتا ہے. تو یہاں اسلام اولیاء کرام لائے ہیں. آپ معین الدین چشتی اجمیری کو پڑھ لیں, 90 لاکھ مشرکوں کو ایمان دیا. ایک نگاہ 90 لاکھ مشرکوں کو ایمان دیتی ہے. معذرت سے کہ ہم تو ایک مسلمان کو صحیح طرح سے مسلمان نہ کر سکے. ان کے پاس کون سی ایسی طاقت تھی بھائی کہ وہ مشرکوں کو ایمان دیتے تھے؟ جس طرح نظر اٹھتی لوگوں کو ایمان کی بہاریں نصیب ہو جاتی. اور سچی بات تو یہ ہے ہم جب ان لوگوں کو پڑھتے ہیں تو لگتا ہی نہیں کہ یہ اس دنیا کی مخلوق تھی. تو ان کے پاس طاقت کون سی تھی کہ وہ جس طرف نظر اٹھاتے تھے لوگوں کو ایمان نصیب ہوتا تھا. یار ہم نے تو اسلاف کو پڑھا ہے, سلطان باہو کو پڑھ کے دیکھ لیجئے. اور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے کہ آپ کو جو دیکھتا تھا وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا تھا. سلطان باہو بیمار ہو گئے, مرید ہندو طبیب کے پاس ہے, انہوں نے کہا ہمارے حضرت بیمار ہیں اور ہمارے ساتھ چلو. تو اس نے معذرت کی کہ میں ان سے ملاقات نہیں کروں گا. اسے یہی خطرہ, وہ سمجھتا تھا کہ جو ملتا ہے وہ اپنا مذہب چھوڑ دیتا ہے. انہوں نے ضد کی تو اس نے کہا میں اتنا کر سکتا ہوں کہ تم اپنے حضرت کی قمیض لے آؤ اور میں اسے سونگ کر کے دوا دے دوں گا. انہوں نے کہا حضرت وہ خود تو نہیں آیا, اور اس نے کہا کہ اپنے حضرت کی قمیض لے آؤ, اس کو سونگ کر کے دوا دے دوں گا. تو حضرت نے اپنی قمیض مرید کو دی اور وہ مرید ہندو طبیب تک آیا اور وہ قمیض ہندو طبیب کو دی گئی. ہندو طبیب نے قمیض کو ہاتھ میں لیا, ناک کے قریب کیا
اور ناک کے قریب کر کے سونگھنے لگا تو لوگوں پر محمد عربی کا کلمہ جاری ہو گیا۔ ان کی قمیضیں بھی ایمان دیتی تھی۔ آپ پڑھیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو، یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں، اور امام اعظم کے یہ شاگرد امام محمد بڑے خوبصورت تھے، اور ہمارے اسلاف کا تقویٰ بھی سنتے چلیے گا۔ امام اعظم نے امام محمد کو سامنے بٹھا کے پڑھایا نہیں، آپ فرماتے ستون کی اوٹ کے پیچھے بیٹھا کرو، یہ ان کی احتیاط تھی نا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جو بچہ محل شاوت ہے، امرت بچہ ہے، اس کو اسٹیج پہ آ کے نعت بھی نہیں پڑھنی چاہیے، یہ احتیاط ہے۔ لیکن آج تو 5 روپے کی ڈائری اور مراسیوں سے معذرت سے کہوں گا 4 سوریں سیکھی اور اسٹیج پہ آ کے جناب جو حالات کرتے ہیں، اور یہ قابض بھی ہو جاتے ہیں، اور ہزاروں نہیں لاکھوں نوٹ ان لوگوں پہ نچھاور بھی کیے جاتے ہیں، اور سننے والے پیسے بھی پھینکتے ہیں اور آ کے منہ بھی چوم جاتے ہیں۔ کیا کچھ نہیں ہوتا، وہ ساری نفس کی معاملے ہوتے ہیں۔ ہمارے اسلاف کی احتیاط، کیا فرماتے سامنے بیٹھ کے نہیں پڑھنا۔ میں نے پڑھا ہے سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی رسول ہے، آنکھوں سے نابینے ہیں، شہوانی قوتیں دم توڑ چکی ہیں، بستر علالت پہ ہیں، اور زندگی موت سے جنگ ہے۔ کسی نے ایمان کی کیفیت پوچھی تو آپ فرماتے ہیں شیطان کسی روپ میں بھی آ جائے تو میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور اگر یہ عورت کے روپ میں آ جائے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ یہ ہمارے بڑوں کی احتیاطیں تھی۔ وہ عورتوں کو بھی، آج تو وہ بڑا پیر جس کی عورتیں زیادہ مرید ہوں، اور وہ پاؤں بھی دبا رہی ہیں، وہ سر بھی دبا رہی ہیں، اور وہ تنہائی میں پاس بھی بیٹھی ہوئی ہیں، تو یہ ان کے تقوی بڑے ہیں۔ یہ ہمارے اسلاف کو پڑھیے گا نا، وہ کتنے محتاط ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوستوں کے ساتھ دروازے کے پاس کھڑے ہیں اور فوراً دروازہ بند کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد باہر آئے تو دوستوں نے کہا حضرت کیا ہوا اچانک؟ تو آپ فرمایا تمہیں نہیں پتا آفت آ رہی تھی؟ مطلب کہ فرمایا وہ محل شاوت بچہ گزر رہا تھا۔ یہ ہمارے بڑوں کی احتیاط تھی۔ تو امام اعظم کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، خوبصورت بڑے تھے، اور آپ فرماتے بیٹا ستون کے پیچھے بیٹھ کے پڑھا کرو۔ اچھا آپ ان سے دین سیکھتے رہے۔ ایک دفعہ دیکھا کہ دیا جل رہا ہے، اس کی روشنی میں داڑھی نظر آئی، فرمایا بیٹا داڑھی آ گئی؟ عرض کرتے استاد جی 1 سال ہو گیا ہے۔ فرمایا اب سامنے بیٹھا کرو۔ تو امام محمد خوبصورت بڑے تھے۔ غالباً آپ کوفہ سے بصرہ کی طرف عیسائیوں سے مناظرے کے لیے آ رہے ہیں، اور مسلمان بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں۔ امام اعظم سر پہ امامہ، سفید جامہ، چہرے پر داڑھی کا نور، اور جب امام کی سواری داخل ہوئی نا تو عیسائیوں نے کوئی مناظرہ، کوئی سوال، کوئی اعتراض نہیں کیا، بس دیکھا اور دیکھتے ہی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا کچھ سوال تو کرو، اعتراض تو کرو، مناظرہ تو کرو، دیکھا اور دیکھتے ہی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو سنیے گا ان عیسائیوں کے کیا کہنا تھا۔ وہ کہتے جب امام کی سواری بصرہ میں داخل ہوئی اور ہماری نظر ان کے چمکتے چہرے پر پڑی تو ہم نے کہا جب چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے تو بڑے محمد کا عالم کیا ہوگا۔ میرے حضرت فرماتے تمہاری وضاقت، تمہارا اوڑھنا بچھونا ایسا کہ تم دور سے آ رہے ہو اور لوگ دیکھ کے کہیں کہ وہ دیکھو محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ تو امام محمد کو دیکھتے ہی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اچھا امام محمد کا جب جنازہ اٹھا نا تو عیسائیوں نے کہا مسلمانوں کا امام ہے، چلو ہم بھی آگے بڑھ کے امام کو کندھا دے لیتے ہیں۔ سنیے گا، جس کا کندھا امام کی چارپائی سے مس ہوتا اس کے لبوں پر محمد عربی کا کلمہ جاری ہو جاتا تھا۔ یہاں لاشیں ایمان دیتے ہیں یار، قمیضیں ایمان دیتی ہیں، لوگوں کے چہرے ایمان دیتے ہیں، تو ان کے پاس کیا طاقت تھی؟ ہم نے پڑھا ہے یہ ہمارے پڑوس میں نوشو پاک ہے، 1 لاکھ لوگوں کو مسلمان انہوں نے کیا ہے۔ یہ 100 کلومیٹر کے فاصلے پر علی حجویری آپ کے پڑوس میں ہے، داتا علی حجویری رحمت، لاکھوں لوگوں کو انہوں نے ایمان کیا ہے۔ ان کے پاس طاقت کیا تھی، کیا روشنی تھی ان کے پاس؟ ہمارے 2 گھنٹے کے واعظ لوگوں کو متاثر نہ کر سکے، اور وہاں ان کی خاموشی ایمان دے، وہاں ان کے جنازے ایمان دے۔ ان کے پاس طاقت کیا تھی بھائی؟ سنیے گا، شہاب الدین سہروردی بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مبلغ وہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں ہم سمجھتے تبلیغ یہ ہے اور بہترین واعظ وہ ہے کہ جس کی تقریر پہ لوگ واہ واہ کریں اور بہت سارے پیسے نچھاور کریں۔ شاید یہی معیار ہم نے مقرر کیا ہوا ہے، لیکن آپ فرماتے بہترین مبلغ وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے کلمات ادا کرے، وہ زبان سے تو لفظ ادا کرے لیکن دل
سراپا کشکول بن کے اللہ کی دہلیز پہ کھڑا ہو جائے کہ یا اللہ اس کی اصلاح فرما دے۔ ہمارے جو اسلاف تھے، اتبا تھے، حکماء تھے، مبلغین تھے، آپ ان کے پڑھ کے دیکھ لیجئے، وہ دوا دیتے، رات مصلی بچھا لیتے، وہ اللہ رسول کی بات سنا کے آتے، تبلیغ کر کے آتے، رات کو مصلی بچھا لیتے اور کیا کہتے؟ یا اللہ دوا دے آئے ہیں، شفا تو نے دینی ہے، اے اللہ تیرا اور تیرے محبوب کا نغمہ چھیڑائے ہیں، دلوں میں اثر بنا کے مولا تو نے ڈالنی ہے۔ تو یہ تھی تبلیغ، یہ تھی تاثیر کہ وہ کوئی بھی کام کرتے تھے تو محض اللہ کے لیے کرتے تھے اور اخلاص سے کرتے تھے، اور جو بات کہتے تھے اس پر خود بھی عمل کرتے تھے۔ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو صبر کی دعوت دے رہے تھے، تو پاؤں پہ جو ہے وہ بچھو نے ڈنگ مار لیا، تو آپ نے پاؤں کو جنبش نہیں ہونے دی۔ ایک صاحب کھڑے یہ بھی منظر دیکھ رہے تھے کہ وہ ڈنگ مارتا ہے لیکن پاؤں کو جنبش نہیں ہونے دے۔ بات جب مکمل ہوئی تو پھر آپ نے جھٹکا دے کے اسے اتار دیا۔ کسی نے کہا حضرت وہ آپ کو ڈنگ مار رہا تھا، آپ فرماتے میں لوگوں کو صبر کی دعوت دے رہا تھا، میں صبر پہ تبلیغ کر رہا تھا، تو میں خود صبر نہ کروں؟ بندہ اخلاق میں گفتگو کرے، کوئی بندہ اٹھ کے باہر جانے تو بندہ اس کو بےعزت کر دے، تو دیکھنا ہوگا وہ لوگوں کو تو اخلاق کی دعوت دے رہے، خود بد اخلاق ہو رہا ہے۔ وہ جو کہتے تھے وہ کرتے بھی تھے، ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں تھا، ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں تھا، عمل سے گدی ہوئی ان کی زندگی تھی۔ وہ ایک بزرگ تھے نا، وہ بڑا معروف سا واقعہ آپ نے اکثر سنا ہوا ہے، وہ بڑھیا اپنے بچے کو وہ بزرگ کے پاس یہ گوڑ بڑا کھاتا ہے، اسے سمجھائیں آپ فرماتے ہیں کل آنا، تو وہ کل لے کر کے پھر دوبارہ آ گئی، تو آپ فرماتے ہیں بیٹا گوڑ نہ کھایا کر، تو وہ کہتی بابا جی یہ بات تو اب کل بھی کر سکتے ہیں، فرمایا کل میں خود کھاتا سی۔ یعنی کہ وہ خود عمل کرنے والے تھے، ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں تھا۔ تو یہ تاثیر تھی کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی باتیں اترتی تھی۔ بایزید بسطامی کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، تصوف کا بہت بڑا نام ہے، اور آپ کے شہر بسطام میں ایک عورت نے گھر بنایا اور وہ اداؤں سے لوٹنے لگی۔ کسی نے بایزید سے کہا حضرت آپ کا منصب آپ سے تقاضا چاہتے اس راستے کو روکیں، تو آپ مصلی لے کے وہاں چلے گئے، جو جوان آتا دیکھتا واپس پلٹ جاتا، کیونکہ حیا مانے تھا اس وقت، اہل علم کی قدر بحال تھی۔ آج تو معذرت سے کہوں گا جس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، باہر جا کے اس کی پگڑی اچھالتے ہیں، اس کا جبہ پھاڑتے ہیں، اس کی دستار اچھالتے ہیں، انتہائی معذرت سے۔ اور اس معاشرے میں سب سے اگر کوئی بندہ کسی کو ایزی لیتا ہے نا، سمجھتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی بھی بات، چھوٹے چھوٹے بچے بھی باز کا ٹھیک ہے، اور وہ علماء کی بات ہوتی، جہاں کہیں بیٹھے ہوں گے تو کوئی بات ہوگی، وہ کہیں گے مولوی صاحب ناراض نہ ہویا جی، یہ سارا قصور مولویاں دا ہے، یعنی کوئی بھی غلط کام ہوگا اس کا ذمہ دار مولویوں کو کھڑا قرار دیا جائے گا۔ اور میں رویوں کی بات عرض کر رہا ہوں، جس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے پگڑی بھی اس کی اچھالتے ہیں، لاتے حضرت صاحب بنا کے ہیں، لیکن جب مسجد سے نکالتے تو ذلیل کر کے نکالتے۔ تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے، پہلے تحقیق کرو، نہیں اس قابل تو نہ کھڑا کرو یار، مصلی دو تو عزت بھی تو دو نا، یہ اس کا حق ہے۔ وہ ہمارے جامعہ کے ایک فاضل تھے، 2 ماہ بعد واپس آ گئے، میں نے کہا بیٹا واپس کیوں آئے؟ تو مجھے کہتے ہیں کہ میں نے اس جو بچہ تھا ناظرہ پڑھتا تھا، وہ چھٹیاں بڑی کرتا تھا، میں نے صرف اتنا کہا کہ بیٹا رات والد کو ساتھ لے کے آنا، ورنہ میں نے آپ کو کلاس میں نہیں بیٹھنے دینا۔ مقصد توجہ دلانا تھا، مقصد یہ تھا کہ آپ بھی تھوڑا سا خیال کریں، یہ چھٹی نہ کریں۔ تو وہ کہتے ہیں رات والد آئے اور بڑے غصے میں تھے، اور آگے کہتے ہیں مولوی مسجد تیرے پیو دی ہے، تو سویر تک مجھے نظر نہیں تھا آنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں یہ مسجد ہمارے باپ کی نہیں ہے۔ یہی بات اگر ہم دیکھیں، ہماری زبان پہ یہ لفظ بوجھ بن گئے نا، بڑے ثقیل لفظ ہے کہ میں بدلے میں یہ کہہ دوں کہ جو نماز پڑھنے آتے کیا ان کی مسجد ہے؟ ہم تو اتنا بھی نہیں کہتے نا، اتنے بھی ہم سمجھتے ہیں یہ بھی غلط بات ہے، لیکن لوگ اتنا جو نا وہ علماء کو جو نا وہ بعض جگہوں پہ ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو خیر ہم نے جس کے پیچھے نماز پڑھی ذلیل بھی کیا۔ بایزید بسطامی کے پیچھے وہ جو لوگ آئے تھے نا، بایزید کو دیکھ کے واپس پلٹ رہے تھے، مسجد کی کمیٹی کا کوئی ممبر نہیں تھا، کوئی نمازی نہیں تھا کہ نماز کے وقت ملاقات ہوگی تو حضرت ہمیں حضرت کا سامنا کیسے کریں گے، اور وہ ممبر پہ بیٹھ کے کوئی کلاس نہ ہماری لے لے۔ نمازی نہیں تھے بھائی، وہ لوگ تھے جو کبھی مسجد میں آئے نہیں، لیکن علماء کی قدریں بحال تھی۔ بایزید کو دیکھ کر واپس چلے گئے۔ اس خاتون نے اپنی ملازمہ کو کہا نیچے دیکھو، آج کوئی
آشنا نہیں آیا، نیچے دیکھا تو بایزید تھی، اس نے کہا نیچے مولوی صاحب ہے۔ وہ آگ بگولا ہوئی، اس نے کہا جا مولوی کو کہو کہ اللہ اللہ کرنی تو مسجد میں کرو، یہ ہمارا دھندا ہے، کاروبار ہے ہمارا۔ خیر جو بنا اس کی ہتھیلی پہ رکھا، فرمایا جو کہوں گا کرو گی؟ کہا پیسے کے لیے کام کرتی۔ اچھا اس نے یہ بھی نہیں بایزید سے کہا کہ حضرت میں نے سنا ہے اس شہر بستان میں آپ کے پیچھے ہزاروں لوگ کھڑے ہیں، اور مانا کہ یہ بستی گناہ گاروں کی ہے اور یہاں آتے بھی گناہ گار ہیں، اور اگر آپ آ ہی گئے ہیں تو میں اتنی بھی گئے گزری نہیں کہ مجھے اس بات کا خیال نہ ہو کہ آپ کے پیچھے اتنے لوگ کھڑے ہیں۔ وہ امام اعظم تھے نا، گزر رہے تھے، سرے راہ کچھ بچیوں نے سروں پہ گھڑا اٹھایا ہوا تھا، تو آگے کیچڑ تھا، فرمایا بیٹا سنبھل کے گر جاؤ گے۔ تو کسی سیانی بیٹی نے کہا مولوی صاحب میں گروں گی گھڑا ٹوٹے گا، وہ بازار سے 2 آنے کا نیا آ جائے گا، لیکن ذرا آپ احتیاط سے، اگر آپ پھسل گئے تو آپ کے پیچھے کتنے لوگ کھڑے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ علماء جو ہوتے ہیں وہ سفید چادر کی طرح ہوتے ہیں، اور سفید کپڑے پہ چھوٹا سا بھی داغ ہو تو وہ نمایاں نظر آتا ہے۔ علماء کو احتیاط کرنی چاہیے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ۔ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ حضرت مانا کہ یہ بستی گناہ گاروں کی ہے، لیکن ہمیں خیال ہے آپ کے پیچھے ہزاروں لوگ کھڑے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ اور کائنات میں سب سے حسین چہرہ وہ ہے جوان جو جنسی کالک سے محفوظ ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ حضرت بچیے خود بھی اور لوگوں کو بھی بچائیے گا، وہ تو دھندا کرتی تھی دوست۔ اس نے کہا لائیے جی مولانا صاحب، جو اس کا بنا اس کی ہتھیلی پہ رکھا۔ خیر فرمایا جو کہوں گا کرو گی؟ کہا کروں گی۔ بایزید نے کہا بیٹا یہ لباس لو حیا والا، غسل کرو اور یہ غسل کر کے لباس پہن کے آ جاؤ۔ اس نے غسل کیا، لباس پہنا، اس کو مصلے پہ کھڑا کر لیا، اور اب بایزید رونے لگے اور کہتے یا اللہ یہاں تک لانا بایزید کا کام تھا، آگے دل کی دنیا کا بدلنا مولا تیرے ہاتھ میں ہے۔ سجدے میں سر ہے، رحمت کی برکھا برس رہی ہے، ندامت کے قافلے اترے ہیں، جی بھر کے روئی کہاں بھٹکی کہاں الجھی، ساری زندگی نافرمانیوں میں گزار دی، اور اب سجدے میں سر رکھ کے کہتی مالک میں آ گئی ہوں، معاف کر دے۔ اور آنے والا مجرم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو دوست، سچے دل سے معذرت کر لے تو اللہ اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دیتا ہے۔ اور یہ جی بھر کے روئی کہ اللہ آ گئی ہوں تیری دہلیز پہ، معاف کر دے۔ اور بایزید کیا کہتے یا اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا، آگے دل کی دنیا کا بدلنا مولا تیرے ہاتھ میں ہے۔ سجدے سے سر اٹھاتی ہے، وقت کی ولیہ بن جاتی ہے، اور پھر اس کی نسل سے 90 ولی پیدا ہوئے۔ بھائی جان ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا تھا؟ ان کے پاس دولت کیا تھی؟ ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں تھا۔ ان کے پاس سب سے بڑی دولت اخلاص کی دولت تھی، وہ محض اللہ کے لیے لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں میں ایک صاحب کے پاس گیا کہ میرے پاس کچھ وقت ہوتا ہے تو میری آرزو ہے کہ میں اس وقت میں لوگوں کو کچھ تبلیغ کیا کروں، کچھ واعظ و نصیحت کیا کروں، اس کے کچھ آداب مجھے سکھا دے۔ تو وہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے کیا سکھایا، کلاس سے ایک بچے کو اٹھایا اور لا کے میرے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ اس بچے کو دیکھیں، میں نے اس کو بولنا سکھایا، تقریر سکھائی، تو اس نے فلاں جگہ پہ تقریر کی تو لوگوں نے اس پہ 50 کے نوٹ پھینکے۔ ہاں جی، وہ کہتا ہے مولانا میں تاجر ہوں اور پیسہ کمانے کا فن میں اچھی طرح جانتا ہوں، میں پیسے کے لیے نہیں آیا، میں تو یہ سیکھنے آیا ہوں کہ لوگوں کو بات سنائیں کس طرح، سکھائیں کس طرح۔ تو جب یہ حالات ہو، یہ تبلیغ ہو، تو پھر تاثیر کہاں سے آئے گی؟ رزق کا ذمہ تو اللہ نے اپنے کرم پہ لیا ہوا ہے نا، وہ تو کتوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ نہیں ہم نے تو اپنے بڑوں سے سیکھا ہے نا، لا تما لا منع لا جمع، تمام نہیں، منع نہیں، جمع نہیں، جیبوں پہ نظر نہیں، دھڑکتے دل پہ نظر ہو، یہ ہے تبلیغ۔ سکھانا تو یہ تھا نا کہ بلال کی اسد ہی اللہ کے ہاں اشد ہے، وہاں تو خلوص، وہاں تو ٹوٹے جملے بھی دلوں میں اثر بن کے اتر جاتے ہیں اگر اخلاص کی دولت ہو۔ تو ہماری تبلیغ کی اور اس تبلیغ کی تاثیر کی وجہ، وہ زبان سے کلمات ادا کرتے تھے اور دل سراپا کشکول بن کے اللہ کی دہلیز پہ کھڑا ہوتا تھا کہ یا اللہ اس کی اصلاح فرما دے، اللہ اس کو راستہ دے دے۔ اور یہ تھا ہمارے اسلاف کا طریقہ تبلیغ، اور اس تبلیغ کی نتائج ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے ایمان کی بہاریں لی، ان کے چمکتے چہرے ایمان دیتے ہیں، اور وہ کم کلام کر کے بھی لوگوں کے دلوں میں اتر جاتے ہیں۔ تو آج میں اور آپ
ان شخصیات کے لیے جمع ہوئے جنہوں نے بر صغیر میں اسلام کو پھیلایا، ہمیں اسلام کی بہاریں نصیب ہوئیں۔ ہم ساری زندگی بھی ان کے تذکرے کریں تو حق شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند۔ اچھی صحبت اچھا اور بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ کہیں سے کوئی اچھے مل جائیں، تلاش کرنا پڑے گا۔ یہ بات جو کی جاتی ہے ساری ایکو جین ہے، اور کتھوں لئیے دین، یہ ہمیں پتہ کپڑا کہاں سے اچھا ملتا ہے اور کھانا کہاں سے اچھا ملتا ہے، تو دین کہاں سے خالص ملتا ہے یہ بھی ہمیں تلاش کرنا ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کریں جن کے پاس بیٹھ کر کے دین کا درد ملے۔ ولی کہتے ہی اسے ہے جسے دیکھ کے رب یاد آئے۔ تو اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کریں، اور اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے دلوں سے نفرتیں، کدورتیں یہ ختم ہوتی ہیں، اور اللہ رسول کا پیار نصیب ہوتا ہے۔ اگر کہیں سے یہ اچھے لوگ ملیں تو ان کے قدموں میں ضرور بیٹھیے گا۔ وہی میں نے عرض کیا، چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھل پہ، اور مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے ویڈیو لگے۔ وہ شاہ شمس تبریز تھے نا، اور مولانا روم کے مدرسے میں چلے گئے۔ رومی کا بہت بڑا نام ہے، اور آپ بچوں کو وہاں پڑھا رہے تھے، تو شاہ شمس کی بظاہر حالت تو الجھی بکھری تھی، اور کہا مولانا این چیز یہ کیا ہے؟ انہوں نے ظاہری حالت کو دیکھ کر کہا کہ این کیلو کالست تو نہ دانی، یہ کیلو کال کی باتیں ہیں، یہ تیری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ آپ کو یہ بات اچھی نہ لگے تو پاس پھٹی پہ جو کتابیں پڑھی تھی وہاں سے اٹھائی تو 7 طلاب تھا، اس میں ڈال دی، پھینک دی۔ کہا بابا یہ ساری عمر کی کمائی پانی میں بہا دی۔ فرمایا بیٹا ایسا علم پڑھا ہی کیوں تھا جو ضائع ہو جاتا؟ آپ نے پانی سے کتاب کو نکالا، پانی سے نکلا ہے نا، تو پانی ہی نکلنا چاہیے تھا، لیکن کتاب کے ساتھ جب کتاب کو جوڑا تو اس سے دھول نکلنے لگا۔ کہا بابا جی این چیز، اب رومی کی آنکھیں کھل گئی، یہ کیا ہے؟ فرمایا بیٹا این حال است تو نہ دانی، یہ حال کی باتیں یہ تیری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ پھر رومی قدموں میں گرے اور کیا کہتے ہیں، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، ہیچ آہن خود بخود تیگے نہ شد، مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریزے نہ شد۔ آپ فرماتے کوئی چیز خود بخود چیز نہیں ہوتی، کوئی لوہا خود بخود تلوار نہیں ہوتا، اور کوئی اتنی دیر تک مولانا روم نہیں بن سکتا جتنی دیر تک شاہ شمس تبریز کی غلامی نہیں اختیار کر لیتا۔ دماغوں سے آؤ دلوں کی طرف، قدم بڑھاؤ منزلوں کی طرف۔ اللہ والوں کی صحبت بڑی چیز ہے، کبھی آؤ ان محفلوں کی طرف۔ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھا کریں، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے باطن روشن ہوتے ہیں اور آخرت کا درد نصیب ہوتا ہے۔ بات اور گفتگو سمیٹ لیتے ہیں۔ پانی آپ جانتے بتدریج رنگت بدلتا ہے، سمندر سے دریا، دریا سے نہر، نہر سے ندی نالے تک آنے تک پانی کی رنگت کافی بدل چکی ہوتی ہے، لیکن جو ندی نالے کا پانی ہوتا ہے نا وہ صاف بھی ہوتا ہے، پاک بھی ہوتا ہے اور پاک کرتا بھی ہے۔ بھائی جان صحابہ نے ڈائریکٹ نگاہ نبوت سے فیض حاصل کیا تھا، وہ جہان الگ تھا۔ پھر آج جس دور میں میں اور آپ جی رہے ہیں یہ ندی نالے ہیں، یہ چشمے ہیں، یہ پاک بھی ہے اور پاک کرتے بھی ہیں، اور کہیں سے اگر یہ چشمے نصیب ہو جائیں، اچھے لوگوں کی صحبت مل جائے تو وہاں جا کر کے غسل ضرور کرنا چاہیے، ان کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اے اللہ جو کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما، قدم قدم پر حسنات عطا فرما۔ اللہ زندگی شان کی، موت ایمان کی عطا فرما، سب کی جونیاں رحمت و رضوان سے بھرپور فرما۔ جتنے احباب آئے گھروں میں پہنچنے سے پہلے اللہ سب کے گھروں میں درس قرآن کی برکتیں بھیج دے، سب کو عزت و آبرو والی زندگی عطا فرما۔ علماء تشریف لائے، سرپرستی فرمائی، ان شخصیات کا آنا قبول فرما، علم و فضل میں برکت عطا فرما، خدمات دینیہ قبول فرما۔ درس قرآن کے دائی ظہیر بھائی اور ان کی پوری ٹیم جن کی دعوت پہ ہم سب جمع ہیں، اللہ ان کی محنت جستجو کاوش قبول فرما۔ اے اللہ انہیں اس کا بہتر صلہ اور جزا عطا فرما۔
اللہ ان کی جوانیاں بیدار فرما، انہیں زمانے کی تتی ہوا سے محفوظ فرما، حیا باقی نہیں زمانے کی آنکھ میں، خدا کرے کہ تیری جوانی بے داغ رہے۔ اے اللہ جوانوں کی جوانیاں بے داغ فرما، اے اللہ اسلاف کا جذب دینی عطا فرما، اسلاف کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وآلہ وصحبہ۔